अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरे मुल्क में जगह जगह पे आग लगा दी गई है। मैं कह रहा हूँ कि लगा दी गई है, ये खुद से नहीं लगी। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाई जा रही है। मुकम्मल टेक ओवर से पहले शायद किसी को कुछ और लाशें चाहिए। जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रही है, आपको हकायक से आगाह करता हूं कि जो लोग ये मुजाहरे कर रहे हैं और जिनके खिलाफ अचानक पुलिस ने हमले किए, इदारों ने हमले किए, लाठी चार्ज हुआ, गोलियां भी शायद चली, उसके पीछे उनकी डिमांड्स क्या हैं। क्योंकि लोगों को असल इशू का शायद पता नहीं है, लेकिन ये बताने से पहले आपको इशारतन कुछ बताना चाहता हूं। एक साहिब हैं, ये खुद को सहाफ़ी कहते हैं। ये लिखते हैं कि बहुत एहतियात के साथ खबर दे रहा हूं, पुलिस पर हमलों और अमलाक जलाने के बाद एक जमात के हवाले से इंतहाई सख्त फैसले खारिज अज इम्कान नहीं है। एक गुस्सा है और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मूवमेंट है, इसकी डिमांड्स क्या हैं, ये आपके सामने रखता हूं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसका नाम है, और इनकी डिमांड्स से आपको समझ आएगा कि ये कर क्या रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि हकायक क्या हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो आग लगाई जा रही है, ये जो लाशें नज़र आ रही हैं, कभी पुलिस वाले को पहाड़ से गिरा दिया, कभी किसी को पुल से गिरा दिया, लोग मारे जा रहे हैं, आंसू गैस, लाठी चार्ज, ये सब क्या है। आग लगाना किसके लिए फ़ायदा मंद है, इस पर आते हैं। लेकिन इनकी डिमांड्स पढ़ते हैं। आटा और दीगर अशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी। रियासत जम्मू कश्मीर चूँकि एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा पाकिस्तान और भारत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए आटा और दीगर 48 अशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी देने के पाबंद हैं। लिहाजा पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के शहरियों को भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान की तरह आटा और दीगर अशिया पर सब्सिडी दी जाए। आबादी के तनासब से आटा एलोकेशन बढ़ाकर मेयारी आटा मुहैया किया जाए। नीज़ महकमा खुराक में होने वाली करप्शन को बेनकाब करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल इंक्वायरी अमल में लाई जाए। ये इनकी पहली डिमांड है। दूसरी है कि रियासत में मौजूद बिजली की पैदावार 2700 से 3500 मेगावाट है। आइंदा चंद सालों में यह पैदावार 10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। रियासत के छोटे से खित्ते में इतनी वसी पैदावार हासिल करने के लिए मंगला डैम की तामीर व तोसी के वक्त 2 बार यहाँ की आवाम को बेघर किया। सैकड़ों कुंभाजात ने नकल मकानी की, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को पानी की नज़र किया। जबकि नीलम जेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 2 दरियाओं का रुख तब्दील किया गया, जिस वजह से पूरे मुजफ्फराबाद डिवीज़न में न सिर्फ शदीद माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, बल्कि पीने का साफ पानी तक नापैद हो गया। इसी तरह दीगर हाइड्रल प्रोजेक्ट की तामीर में मजमूई तौर पर लाखों कश्मीरी शदीद मुतासर हुए। लिहाजा कश्मीरियों का हक बनता है कि उन्हें मौजूदा पैदावार की सिर्फ 10% बिजली जो उनकी ज़रूरत है फ्री में दी जाए। अब ये फ्री बिजली मांग रहे हैं। फ्री बिजली का मुतालबा किसी का एहसान नहीं, बल्कि कश्मीरियों का मऊद हक है, जो मंगला डैम की तामीर व तोसी और नीलम जेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान हुक्मरानों के ऐलानात और वादों की रोशनी में है। रियासत में पैदा होने वाली कुल बिजली के लिए नेशनल ग्रिड स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाए और इस खित्ते को लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए। मंगला डैम, नीलम जेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट समेत दीगर तमाम हाइड्रल प्रोजेक्ट की मलकियत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले की जाए। हुकूमत पाकिस्तान पिछले 56 सालों का मंगला डैम का नेट हाइड्रल प्रॉफिट व आबियाना रियासत के हवाले करे। नीज़ मुस्तकबिल के लिए दरियाओं के आबियाना का नया मुआहदा करे। मुजफ्फराबाद में नीलम जेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट के हवाले से अदालतुल आलिया के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। मीरपुर मीराठवा हरियाम पुल की तामीर को फिलफौर मुकम्मल किया जाए। होलाड करोड़ डैम और पतन शेर खान हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट की तामीर की वजह से पूंछ डिवीजन की मेन शारा और लाइफ लाइन आज़ाद पतन तासून सड़क मुतासर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाखों की आबादी को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा आज़ाद पतन तासून सड़क की हदूद में तामीर की जाए और सून के मकाम पर पुल तामीर किया जाए। अवामुन्नास की मलकियती रकबाजात में नस्ब शुदा खंभों, ट्रांसमिशन लाइन्स और LTV
ایچ ٹی وی لائنوں کا گزشتہ 42 سال کا کرایہ ادا کیا جائے اور معاوضہ جات ادا کیے جائیں جو کہ ریاستی عوام کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ حکمران طبقے کی مراعات پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ ساری ڈیمانڈز ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ 1 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت جب ختم ہوئی تھی تو اس کے کوئی مہینے 2 مہینے بعد یہ دھرنا شروع ہوا تھا، اور یہ ساری ان کی ڈیمانڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر رکھی ہیں، اور یہاں پہ بات چل رہی ہے۔ اب فری بجلی کا مطالبہ ہے تو ظاہر ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، لوگوں سے ڈیل کرنی چاہیے مذاکرات کے ذریعے، اور سمجھانا چاہیے اگر واقعی ریاست غنڈوں کے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم ریاست غنڈوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب ریاست کا ایک 20ویں گریڈ کا افسر ایک پوری ریاست کی حکومت گرا دیتا ہے، ایک 20ویں گریڈ کے افسر کا نام آیا تھا کہ اس نے حکومت گرائی ہے، جب وہ ایک ایسی ریاست جو ظاہر ہے متنازع ہے، یہ ایک حل طلب تصفیہ ہے، یہاں ریفرنڈم ہونا ہے، وہاں پہ ایسی سختی کرنا، پولیس کو بھیجنا، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور یہ سب کرنا، کس طرح کے امیجز بھارت میں گئے ہوں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ دیکھو مقبوضہ کشمیر والوں، تم کہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو پچھلے 2 سال میں کیا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان کی حکومت نہیں آتی تو ان حالات میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ وہ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ تو اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی گیم کی طرف میرا ذہن جا رہا ہے۔ مسلسل ایک چیز چل رہی ہے کہ عمران خان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے۔ تو جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ عمران خان کے شوکت خانم سے اگر بلڈ ٹیسٹ ہو جائیں، جو کہ 9 ماہ میں ان کے کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوئے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، کوئی سلو پوائزننگ نہیں کی، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے؟ لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جیل انتظامیہ جس کو ISI کنٹرول کر رہی ہے، وہ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہونے دے رہے۔ عدالت حکم دیتی ہے تب بھی ٹیسٹ نہیں ہونے دیے جا رہے۔ ویسے تو تحریک انصاف یا وکلاء نے جیل انتظامیہ کے خلاف درخواست نہیں دی، جو کہ دینی چاہیے۔ یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آگ لگ رہی ہے، گلگت بلتستان میں آگ لگ رہی ہے، سکردو میں اگر حالات خراب ہو جائیں گے، بلوچستان کے حالات ویسے ہی خراب ہیں، خیبر پختونخوا کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر TTP کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرے، دھماکے کروائے جائیں مستقبل میں، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بڑا خطرناک ڈیزائن لگتا ہے۔ کیا ایک مکمل ٹیک اوور کا منصوبہ ہے؟ مارشل لا ٹائپ کوئی منصوبہ ہے؟ کیونکہ جنرل باجوہ کا یہ منصوبہ تھا، اور عمران خان یہ بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے مارنا تھا اور ٹیک اوور کر لینا تھا، ملک ایمرجنسی لگا دینی تھی۔ دیکھیں ناظرین اکرام، یہ پھنس گئے ہیں، ہر چیز کے ثبوت ان کے خلاف ہے۔ اب ایسے موقع پہ سوائے ایمرجنسی لگا کے، سوائے مارشل لا لگا کے، ان کا بچنا ناممکن ہے۔ کیا ان کو شہباز شریف بچائے گا؟ دیکھیں جو ریاست کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ نہ زرداری کر سکتا ہے، نہ شہباز کر سکتا ہے، نہ مریم کر سکتی ہے، نہ نواز کر سکتا ہے، نہ فضل الرحمان کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو جب ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اگر قوم کو روٹی مہنگی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مہنگی ہے، قوم کو پولیس مارتی ہے تو وہ کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مار رہی ہے، قوم کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں مل رہا۔ قوم کو تو سب کچھ پتہ چل رہا ہے، اور سارا نزلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم حکومت میں ہیں، ان کی عوام میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ جن کو عوام نے ٹوٹل 17 سیٹیں دی ہیں پورے ملک کی 266 میں سے، آپ نے اس جماعت کو حکمران جماعت بنا دیا ہے۔ پورے ملک میں 2% ووٹ نہیں لیا نون لیگ نے، نون لیگ کو فارم 45 کا حقیقی ووٹ 2% نہیں ملا کل آبادی کا۔ تو اندازہ لگا لیں ذرا، جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو تو کل آبادی کا 7% صرف ملا، آپ کی جس جماعت کو آپ نے لاڈلا بنایا 2-2.5% ووٹ نہیں ملا ان کو آپ نے اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا۔ بہرحال کیونکہ حیثیت نہیں ہے سیاستدانوں کی، عمران خان کو یہ ناکام ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا منصوبہ ہمیشہ سے تھا کہ عمران خان کے ناکام ہونے کے بعد ہم ایک روتھ لیس رول کریں گے۔ جیسے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، وہ روتھ لیس باجوہ بن گیا، اور باجوہ سے اگلا بھی روتھ لیس ترین بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کا پلان تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ اچانک ہو گیا تو یہ اچانک نہیں ہے، اٹ واز آل پلانڈ۔ عمران خان تو کامیاب جا رہا تھا، اس کی حکومت نہ گراتے، وہ تو قوم کو مفت علاج دے چکا تھا، احساس پروگرام دے چکا تھا، یکساں نصاب تعلیم دے رہا تھا، وہ تو کامیاب جا رہا تھا۔ اب کیونکہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور میں اس حوالے سے پھر کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کا اس وقت واحد فوکس ہونا چاہیے کہ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ ہوں،
کیونکہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے، ان کی نیت خراب ہے تو یہ فوراً ٹیک اوور کر لیں گے، جیسے باجوہ کے حوالے سے بات آ چکی ہے۔ اب انہوں نے بار کونسلز کا استعمال ایک بار پھر سے شروع کر دیا ہے، پہلے جنرل کیانی نے کیا تھا، اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ بار کونسل نے کہا ہے کہ آج بھی ہڑتال ہوگی، 3 مطالبات انہوں نے رکھے ہیں کہ جو گرفتار وکلاء ہیں انہیں رہا کیا جائے، وکلاء پر درج اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمات ختم ہوں، اور لاہور میں عدالتوں کے متنازع نوٹیفیکیشن واپس لیے جائیں۔ ناظرین کرام، اس معاملے کی آڑ میں ہو کچھ اور رہا ہے۔ ٹارگٹ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ جتنا مان لیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک چیلنج بن چکے ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے لیے انہوں نے ججز نوٹیفائی کیے اور جو ٹریبیونل کے ججز بھیجے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوتی ہے یہ سب کروانے میں یا نہیں۔ وکلاء اور یہ ساری بارز اگر پورے ملک میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ان کو قاضی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان میں عدلیہ اور وکلاء کے خلاف کوئی بندہ سازشیں کر رہا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔